PCS کے پیپر میں وہ سوال پوچھ لیا جو نرسری اور پریپ کے بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے یا 1 کے بچوں کو بتانا چاہیے۔ وہ کون سا؟ وہ واو مادولہ پوچھی تھی انہوں نے کہ واو مادولہ کیا ہوتی ہے۔ سائنس کا بندہ اگر ہوگا تو ایڈمنسٹریشن سے کچھ اس کی زیادہ وقفت نہیں ہوگی، لیکن وہ اکاؤنٹس بھی جانتا ہو، ایک آدھ پیپر اکاؤنٹس کا بھی ہو، وہ ادب بھی جانتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین الحق سین نیوز کے پروگرام ایجوکیشن سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں راؤ محمد اکبر صاحب، سابق سول جج ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت CSS اور PCS کے حوالے سے مختلف مضامین کتابیں لکھتے رہتے ہیں، بکس لکھتے رہتے ہیں، بچوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے PMS اور CSS کے ایگزام کے لیے جو سبجیکٹ کی تیاری ہے، ان سبجیکٹ کا چناؤ، سلیکشن کس طرح کرنی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو تیاری میں مشکلات نہ آئیں، بآسانی تیاری کر کے اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ تو ہم بات کریں گے راؤ محمد اکبر صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے سر، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بچوں کی رہنمائی کے حوالے سے ہمیں وقت دیتے رہتے ہیں۔ آج سب سے پہلے ہمیں بتائیں گے PMS اور CSS کے ایگزام کے حوالے سے CSS اور PMS کے اختیاری مضامین ہوتے کتنے ہیں اور ان کی سلیکشن کا طریقہ کار کیا کرنا چاہیے؟ سر، یہ اس بارے میں تھوڑا سا بچوں کو گائیڈ کریں گے۔ سر، عام طور پہ جو کمپلسری ہے وہ تو انگلش ایسے، اردو، اسلامیات، مطالعہ پاکستان اور جنرل نالج یا ایوری ڈے سائنس کہہ لیں آپ، جی، تو یہ تو لازمی ہوتے ہیں، خواہ وہ PMS ہو یا CSS ہو۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک آپشنل کا تعلق ہے، عام طور پہ 6 پیپر آپ نے لینے ہوتے ہیں، ان میں انہوں نے گروپ بنائے ہوتے ہیں، گروپ A، گروپ B، گروپ C، کچھ قیود لگائی ہوتی ہیں کہ آپ اس گروپ میں سے، ہر گروپ میں سے ایک لے سکتے ہیں، ایک گروپ میں سے آپ 2 مضامین نہیں لے سکتے۔ تو گروپ وائز مختلف قسم کی کیٹیگریز کے ہیں، مثلاً ایک گروپ میں سائنس سبجیکٹس ہیں، تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ صرف سائنس ہی کی دونوں مضامین ایک ہی گروپ میں سے چن لے۔ تو چونکہ اس کی جو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کی نشو و نما جو ہے وہ مختلف جہتوں میں ہوئی ہو، تو وہ صرف سائنس کا بندہ اگر ہوگا تو ایڈمنسٹریشن سے کچھ اس کی زیادہ وقفت نہیں ہوگی، لیکن وہ اکاؤنٹس بھی جانتا ہو، ایک آدھ پیپر اکاؤنٹس کا بھی ہو، وہ ادب بھی جانتا ہو، ایک آدھ پیپر ادب کا بھی ہو، تو وہ انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ آپ ایک گروپ میں سے ایک مضمون کو چنیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو 100 نمبر کا یا 200 نمبر کا یا جو بھی ہے، تو وہ آپ نے 600 نمبر اپنے پورے کرنے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ان میں آسان مضامین بتائیں گے، کوئی رہنمائی کریں گے کہ آسان مضامین کون سے ہوتے ہیں تاکہ تیاری بھی آسانی ہو سکے؟ سر، یہ پبلک میں ایک عام تصور ہے کہ جی یہ آسان ہے اور یہ مشکل ہے۔ جی بالکل۔ نہ کوئی مضمون آسان ہوتا ہے، نہ کوئی مشکل۔ اچھا۔ وجہ یہ ہے کہ آسان اور مشکل کا تعین آپ کی قابلیت سے ہے۔ ایک سبجیکٹ میرے لیے آسان ہے، آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے، میرے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اس میں باقی چیزیں جتنی بھی ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کا مواد کی فراہمی ہمارے لیے کتنی آسان ہے، وہ مضمون بھی میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ میرے لیے اس کی تربیت یا جو آج تک میں نے پڑھا ہے اس میں سے، یا میری دلچسپی کا بڑا گہرا تعلق ہے، میری دلچسپی ہے، میرے لیے وہ مضمون آسان ہے، میں اسے غیر دلچسپ محسوس کرتا ہوں تو میرے لیے مشکل ہے۔ تو یہ آسان اور مشکل کا ایز سچ سبجیکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باقی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ اسے آسان یا مشکل بناتے ہیں۔ پھر ایک ٹیچنگ وے ہے، ایک استاد آپ کو ایسا مل جاتا ہے جو مضمون کو آپ کے لیے بہت دلچسپ بنا دیتا ہے، آپ کے لیے وہ آسان ہو گیا، اور ایک ہے کہ اس نے وہ ہوا بنا دیا، وہ مشکل ہو گیا۔ پھر ہماری سنی سنائی باتیں بھی کہ لوگوں نے ایک ذہنوں میں تصور دیا ہوتا ہے کہ جی فلاں مضمون بڑا مشکل ہے، وہ پہلے سے ہمارے لیے ایک ہوا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل نہ ہو۔ جی بالکل، آپ نے وجہ فرمایا۔ یہ اساتذہ کرام کی رہنمائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچے کو کس طرح ٹیچ کرتے ہیں، ٹیچنگ میتھڈ جو ہے ان کا کیا ہے، وہ بچوں کے لیے مضامین کو آسان اور مشکل بنانے میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سر، تھوڑا سی تو کچھ گائیڈ لائن ایسی دے دیں کہ کون سے ایسے مضامین کی سلیکشن کی جائے جن میں نمبر مارکنگ زیادہ آتی ہے، جو مارکنگ کرنے والے ہیں ان میں میکسیمم مارک حاصل کر سکتے ہیں تاکہ پرسنٹیج بہتر ہو سکے۔ سر، یہ بھی وہی بات ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کی تیاری کتنی ہے، آپ کس حد تک ایکوپڈ ہیں، آپ تیاری آپ نے کس حد تک کی ہے۔ اب جہاں تک نمبروں کا تعلق ہے، جی ایک عام تصور ملتا ہے کہ بچے کہتے ہیں جناب فلاں مضمون رکھ لیں اور اس میں بہت نمبر آتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ ہوا یہ
کہ جناب وہ لڑکوں نے وہ مضمون رکھ لیا اور پتہ لگا جی پیپر بہت سخت تھا اور نمبر بہت کم آئے۔ اچھا، اس کے پس منظر میں کیا بات ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ پرچہ آسان آ گیا اور لینینسی اختیار کی تو وہ بچوں نے مضمون رکھا اور نمبر بہت زیادہ آئے اور بے شمار بچے پاس ہو گئے۔ جی بالکل۔ تو وہ بے شمار بھی پاس ہو جائیں تو پھر وہ ان کے لیے وہ امتحان تو بے معنی ہو جاتا ہے۔ سارے ہی پاس ہو جائیں مثلاً تو پھر وہ امتحان تو بے معنی ہو گیا، آپ وہ کیٹاگرائز تو نہیں کر سکے بچوں کو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ پبلک سروس کمیشن یہ سوچتا ہے کہ یہ پیپر بہت آسان تھا، پھر وہ ایک ایسے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا یا پیپر سیٹر کا چناؤ کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہ بہت سخت پیپر بناتا ہے۔ یہ سخت اور نرم پیپر کیا ہوتا ہے؟ سخت پیپر سے مراد دیکھیں جی ایک بڑا واسٹ فیلڈ ہے، کسی بھی ہر سبجیکٹ کا بڑا واسٹ فیلڈ ہے جی۔ اب اس میں سے آپ کا چناؤ، آپ ایسے سوالات لے لیں کہ جو عام فہم ہو، جن کو بار بار پبلک میں یا اسٹوڈنٹس جو ہیں بار بار دہراتے ہوں، اکثر پیپرز میں آتے رہتے ہوں، وہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن وہ اگر ان گوشوں کو چھیڑے کہ جن گوشوں کو ابھی تک بے نقاب نہیں کیا گیا تو مشکل ہو جائے گا۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ غالباً کسی نے پی سی ایس کے پیپر میں وہ سوال پوچھ لیا جو نرسری اور پریپ کے بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے یا 1 کے بچوں کو بتانا چاہیے۔ وہ کون سا؟ وہ واو مادولہ پوچھی تھی انہوں نے کہ واو مادولہ کیا ہوتی؟ اچھا، ہمیں آج تک بھی نہیں معلوم، بتا ہی دیں۔ اب مثلا یہ خوش ہے، اس میں واو مادولہ نہیں ہے، لیکن خواب نہیں ہے، یہ جواب ہے، جواب میں واو مادولہ نہیں ہے، اس کو ہم جواب پڑھیں گے۔ لیکن خواب نہیں پڑھتے ہم، وہی ترتیب ہے خے واو والی بے، اسے خواب پڑھتے ہیں۔ تو اس کے واو کے نیچے چھوٹی سی ہائفن ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پڑھی نہیں جائے گی، لکھی جائے گی، تو وہ خواب ہوتا ہے وہ۔ بالکل۔ اب وہ اس قسم کی چیزیں انہوں نے پوچھ لی، بچوں کو تو تصور بھی نہیں تھا کہ یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا، تو یہ مشکل ہو گیا۔ حالانکہ آسان ہے بظاہر، وہ ایک انہوں نے پہلی جماعت کے بچے کی چیز پوچھی ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں پیپر بہت مشکل تھا۔ جی بالکل بالکل، بہت شکریہ۔ یہ پیپر کے مشکل اور آسان ہونے کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی تیاری بھی۔ اگر آپ نے اچھی تیاری نہیں کی تو یقیناً پیپر آپ کو مشکل لگے گا۔ تیاری بھرپور طریقے سے کی ہے، کمپلیٹ سبجیکٹ کی ہے، بار بار کی ہے، تو یقیناً بار بار کی ہے اور اس کا کانسیپٹ کلیئر کیا ہے تو یقیناً پیپر آپ کو آسان لگے گا۔ سر تھوڑی سی رہنمائی ہمیں یہ کر دیں، جیسے ہم لوگ گریجویشن میں جو مضامین ہم نے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں اسی طرح وہ مضامین پوسٹ گریجویشن میں بھی پڑھے ہوتے ہیں، ماسٹر ڈگری ہولڈر بھی انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں، تو ایسے اختیاری مضامین کا سی ایس ایس میں چناؤ کرنے سے پیپر کی تیاری میں تو آسانی ہوگی ہمیں رہنمائی۔ آلریڈی ہم ان مضامین میں گریجویشن یا ماسٹر ڈگری حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ان پہ عبور تو حاصل ہوتا ہوگا۔ سر میں سمجھتا ہوں، جی میرا اپنے ذاتی خیال جہاں تک ہے، جب ہم بی اے کے پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو وہی مضمون اس میں پیپر سیٹر ہمارے لیے کچھ اور دیکھتا ہے کہ اس کو کتنا مواد یاد ہے، لیکن وہی پیپر سیم پیپر ہے، لیکن جب سی ایس ایس کے پیپر ہوتے ہیں وہ اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو کیا یاد ہے یا کیا یاد نہیں ہے، اس میں وہ انالیٹک پاور دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ ہمارے ذہن کو پڑھتے ہیں، ان بٹوین دی لائن پڑھتے ہیں کہ یہ شخصیت کیسی ہے۔ وہ اس وقت تحریر میں ہماری شخصیت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہماری سوچ وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ سمپل گریجویشن کا امتحان جب آپ دے رہے ہیں تو اس قسم کی کسی بھی چیز کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ ایک سوال ہے، آپ نے سمپلی اس کا جواب دینا ہے، دیٹس آل۔ لیکن وہاں یہ بات نہیں ہے، سی ایس ایس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ایکچولی انہوں نے ایک ایسے آفیسر کا انتخاب کرنا ہے جو آپ سمپل گریجویشن کا امتحان دے رہے ہیں اور پیپر سیٹر پیپر مارکنگ جب کر رہا ہے، ایگزامینر پیپر مارک کر رہا ہے، اس کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، اس کا مارکنگ کا اینگل اور ہوگا۔ جب سی ایس ایس کے پیپر مارک کرے گا جو ایگزامینر، اس کا اینگل یہ نہیں ہے کہ اس کو معلومات کتنی یاد ہیں، اس نے رٹ کتنا لیا ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کل کو اس نے ایمبیسڈر بننا ہے، کل کو اس نے فارن ایمبیسی میں جانا ہے، اس نے بین الاقوام سے ڈیل کرنا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں کیا یہ ان کو پورا کر سکے گا؟ اس کی تحریروں میں اگر ایسی کوئی چیز نہیں آتی تو پھر وہ ان کے لیے فٹ نہیں ہے، وہ ان کو اس معیار پہ نہیں پرکھیں گے۔
تو یہ دونوں جگہوں پہ پرکھنے کا معیار ہمارا مختلف ہوتا ہے، اور یہی امتحان میں ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم عام گریجویشن کے لیول پہ ہی امتحان دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2.4 اور 4.2 رزلٹس آتے ہیں کہ ہم اس کو گریجویشن کے لیول سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں۔ نہ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے کس مقصد کے لیے یہ امتحان دینا ہے، اور اس کے بعد ہم کس پوسٹ پہ آئیں گے، اس پوسٹ کے تقاضے کیا ہیں، اور ہمیں وہ کس چیز کے کس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اس مقام کے لیے تیار نہیں کرتے۔ بہت شکریہ، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ فار ایگزامپل ہم انٹرمیڈیٹ کے یا گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو ایگزامینر ہے وہ اس طرز پہ ہمارا ایگزام لیتا ہے کہ یہ چیزیں سلیبس میں آلریڈی پہلے سے موجود تھیں، اور ان بٹوین سلیبس ہی اپنے امتحان اور سوالات کا چناؤ کرتا ہے۔ جبکہ ایک بات بڑی کلیئر راؤ صاحب نے بتا دی کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایگزام کے اندر کوئی سلیبس نہیں ہے، بلکہ ہماری گریجویشن سے ہٹ کر جو سوالات ہیں اس مضامین کے، چاہے وہ انگلش کا ہے، اختیاری مضامین میں سے ہیں، چاہے وہ لازمی مضامین میں سے ہیں، تو وہ ایسے سوالات کا چناؤ کرے گا جو ہم نے گریجویشن میں فیس نہیں کیے ہوں، جو ہمیں علم نہ ہو، ان سے ہٹ کے کرے گا۔ تو ہمیں سی ایس ایس کی تیاری کرتے وقت اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، جو ہم گریجویشن، انٹرمیڈیٹ اور ماسٹر ڈگری میں جو روٹین میٹر میں ہم سوالات جوابات پیپرز میں حل کیے ہیں، پڑھے ہیں، وہ نہیں آئیں گے، اس سے ہٹ کے آئیں گے، تاکہ اچھی تیاری کر سکیں اور اچھا ایگزام دے کے اچھا رزلٹ لے کے ہم کامیابی۔ سر میں اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں کہ جیسے مثال کے طور پہ ہماری اسلامی جنگیں جتنی بھی ہوئیں، اسلامی دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، اب گریجویشن لیول پہ تو یہ کافی ہے کہ فلاں جنگ ہوئی، اتنے صحابہ شہید ہوئے، یہ ہوا، اتنے ہمارے تھے، اتنے ان کے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں گریجویشن لیول پہ تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سی ایس ایس کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا انالیسس کیا جائے کہ اس جنگ کی کازز کیا تھی، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا تھے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو ہم آج کے حالات پہ منتقل بھی کر سکیں اور ہم کچھ سیکھ بھی سکیں۔ تو یہ جو انالیسس ہے، یہ ہم طلباء جو ہے وہ نہیں دیتے، اس انالیسس تک نہیں پہنچتے، اس کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ جس کو وہ گیپ کو کور نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے رزلٹ جو ہے وہ 2.4 تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ، راؤ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ کس سبجیکٹ کی کس طرح ڈیپتھ میں جا کے تیاری کرنی چاہیے۔ کیجول سوالات جو روٹین میں ہم میٹرک، ایف اے، انٹر یا گریجویشن اور ماسٹر ڈگری کے حصول کے لیے ہم امتحانات میں سوالات حل کرتے ہیں، اس طرز کے سوالات سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایگزام میں نہیں آئیں گے اور نہیں آتے آلموسٹ۔ ہمیں ان سوالات سے ہٹ کر پیپرز کی تیاری کرنی چاہیے، ڈیپتھ میں جا کے مضامین سبجیکٹ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے، اس کے بعد جا کے ہمارے رزلٹس، نتائج کا تناسب بہتر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔